میں اکثر سوچتا ہوں کہ آخر مجھ سے اتنی نفرت کیسے ہو گئی اور ہم زمانے میں بادشاہ سے حقیر کیسے ہو گئے۔ اس احساسات کو میں نے ایک نظم کی شکل دینے کی کوشش کی۔ آئیے ذرا غور فرمائیے۔ نہ تخت و تاج دیکھا، نہ میری پوشاک دیکھی، نہ ملکیت دیکھا، نہ میری اوقات دیکھی، نہ میرا عدل دیکھا، نہ میری سخاوت دیکھی۔ دیکھا تو کیا، بس پھٹے ہوئے پیبند لگے کپڑے اور لگاتے ہوئے پنکچر۔ پھر کیوں نہ ہو ان کو مجھ سے نفرت۔ اس بند میں بات ہو رہی ہے مسلمان کے اس گلوریس پاسٹ کی، اور آج جو مسلمان کی حالت ہے کہ کہتے ہیں کہ ہر چوتھا بھیک مانگنے والا انسان ہندوستان کے اندر میں مسلمان ہے۔ پھر آگے ہے کہ نہ جہانگیر کا انصاف یاد، نہ اکبر کے مندر یاد، نہ ظفر کے بیٹوں کے کٹے سر یاد، نہ بیگم محل کی قربانی یاد۔ یاد ہے تو کیا، بس اورنگزیب کا جزیہ یاد۔ پھر کیوں نہ ہو ان کو مجھ سے نفرت۔ یہ بات ہو رہی ہے اس گلوریس دور کی کہ جہاں پر مغلیہ سلطنت اپنے عدل اور انصاف کے لیے جانی جاتی تھی۔ پھر آزادی کی جنگ میں جس طرح سے انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اس پہ اس لیے جانی جاتی تھی، اور آج کی جنریشن اس بات کو بھول گئی ہے، صرف وہ اورنگزیب کا جزیہ یاد کرتی ہے۔ پھر آگے ہے نہ 57 کی غدر یاد، نہ عالموں کے فتوے یاد، چند سرپھروں نے میرے نام پر بنا دیا ایک ملک، ہے ان کو بس یہی یاد۔ پھر کیوں نہ ہو ان کو مجھ سے نفرت۔ بات ہو رہی ہے سن 57 کے غدر کی، اور پھر آج میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے اندر میں سب سے جو بڑی وجہ ہے اسلاموفوبیا کی، وہ ہے پاکستان کا بننا، اور لوگ صرف پاکستان کے بننے کو یاد کرتے ہیں، باقی ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ پھر آگے ہے پھر بامیان کی ٹوٹتی ہوئی مورتیوں میں انہوں نے مجھ کو دیکھا، پھر اللہ اکبر کے نام پر معصوموں کو کٹتے ہوئے دیکھا، اس پر بھی امت کے منہ سے چونا نکلتے ہوئے دیکھا۔ پھر کیوں نہ ہو ان کو مجھ سے نفرت۔ یہ بات ہو رہی ہے اس زمانے کی کہ جب اسلام کے نام پہ کئی ایسی آرگنائزیشنز بن گئی اور کئی ایسے شدت پسند لوگ آ گئے جنہوں نے مار کاٹ مچا دیا، معصوموں کو قتل کرنا ہی اسلام سمجھا کہ زمانے کے کئی لوگوں نے، اور امت کو جس طرح سے احتجاج کرنا چاہیے تھا، مجھے لگتا ہے شاید اتنا احتجاج نہیں ہوا۔ پھر آگے ہے ایک کتاب، ایک رسول اور ایک مذہب ہو جس کا، ایک ہو کر بھی آپس میں قتل و غارت کام ہو جس کا، یہ کیا کم تھا، اس پر سے غلط خبریں اور گندی سیاست ثابت کرنے میں لگی ہیں ہر وقت، نہیں ہے مجھ میں انسانیت۔ پھر کیوں نہ ہو ان کو مجھ سے نفرت۔ یہ بات ہو رہی ہے آج کے دور میں کہ جہاں پر ایک تو کہ مسلمانوں کے آپس کی جنگیں، اور اس پر سے گندی خبریں، گندی سیاست، غلط خبریں، پولیٹیکل کمپینز وغیرہ کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آگے ہے ایسا تو کوئی حل مجھ کو بتا دے یا رب کہ مجھ سے دشمنی ختم ہو جائے یا رب، کیسے بتاؤں مسلمان کیا ہوتا ہے یا رب، دے دے شبلی کو اتنی طاقت یا رب۔ یہ بات ہو رہی ہے مسلمانوں کے بارے میں۔ مسلمان جانا جاتا ہے اپنے عدل و انصاف کے لیے، اپنے سخاوت کے لیے، اپنی چیریٹیز کے لیے، لیکن افسوس ہم زمانے کو کیسے بتائیں کہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک بار میں اس کو پوری طرح سے پڑھ دیتا ہوں اسپیڈ میں۔ نہ تخت و تاج دیکھا، نہ میری پوشاک دیکھی، نہ ملکیت دیکھا، نہ میری اوقات دیکھی، نہ میرا عدل دیکھا، نہ میری سخاوت دیکھی۔ دیکھا تو کیا، بس پھٹے ہوئے پیبند لگے کپڑے اور لگاتے ہوئے پنکچر۔ پھر کیوں نہ ہو ان کو مجھ سے نفرت۔ نہ جہانگیر کا انصاف یاد، نہ اکبر کے مندر یاد، نہ ظفر کے بیٹوں کے کٹے سر یاد، نہ بیگم محل کی قربانی یاد۔ یاد ہے تو کیا، بس اورنگزیب کا جزیہ یاد۔ پھر کیوں نہ ہو ان کو مجھ سے نفرت۔ نہ 57 کی غدر یاد، نہ عالموں کے فتوے یاد، چند سرپھروں نے میرے نام پہ بنا دیا ایک ملک، ہے ان کو بس یہی یاد۔ پھر کیوں نہ ہو ان کو مجھ سے نفرت۔ پھر بامیان کی ٹوٹتی ہوئی مورتیوں میں انہوں نے مجھ کو دیکھا، پھر اللہ اکبر کے نام پر معصوموں کو کٹتے ہوئے دیکھا، اس پر بھی امت کے منہ سے چونا نکلتے ہوئے دیکھا۔ پھر کیوں نہ ہو ان کو مجھ سے نفرت۔ ایک کتاب، ایک رسول اور ایک مذہب ہو جس کا، ایک ہو کر بھی آپس میں قتل و غارت کام ہو جس کا، یہ کیا کم تھا، اس پر سے غلط خبریں اور گندی سیاست ثابت کرنے میں لگی ہیں ہر وقت، نہیں ہے مجھ میں انسانیت۔ پھر کیوں نہ ہو ان کو مجھ سے نفرت۔ ایسا تو کوئی حل مجھ کو بتا دے یا رب کہ مجھ سے دشمنی ختم ہو جائے یا رب، کیسے بتاؤں مسلمان کیا ہوتا ہے یا رب، دے دے شبلی کو اتنی